خدا یسوع مسیح کے مہیب اور لسانی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مجھے احساس ہے کہ آپ صبح 11 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج پاک جمعہ ہے، تو ایک دفعہ میرے آفس میں کچھ لوگ مجھ سے کہتے، سر آج کے دن تو آپ کے جیزس کو وہ قربان ہوئے اور انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی اور آپ بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ مبارک جمعہ ہے۔ ہوتا تو ایسے ہے، اگر کوئی کسی کا عزیز مر جائے تو لوگ سوگ کرتے ہیں، لیکن خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی، یہ ساری دنیا کی نجات کا دن ہے۔ اٹس اے ڈے آف سالویشن۔ ہمارے منجی نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر کے ساری دنیا کو نجات دی ہے۔ یہ اس بات سے ہم خوش ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی ملال یا افسوس کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ پہلے 5ویں کلمے تک آہستہ آہستہ یسوع مسیح اس بات کو پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ازلی ایک منصوبہ تھا، اور یسوع مسیح ازل سے ذبح کیے ہوئے بڑھ رہے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو gradually and gradually Jesus is heading to that destination. What is that? That is salvation on cross for our sins. ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے صلیب پر اپنی جان دینی ہے۔ یہ ان کی ایک منزل تھی، اس منزل کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا ڈراپ سین کیا تھا؟ اس سارے ڈراپ سین یہ تھا کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اب یہاں ہم جو ابھی جس کا آپ کے سامنے ذکر کی گیا 6واں کلمہ، یہ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ اگر ہم اس کلمے کے عدد کو دیکھیں تو یہ کلمے کا عدد 6 ہے، جو انسان کا عدد ہے۔ تخلیق کائنات کے وقت خدا نے آدم کو 6 دن بنایا۔ خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا، خدا اس سے پیار کرتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی حکم عدولی کی۔ جس بات سے خدا نے اسے منع کیا تھا، اس نے وہی کام کیا، اور اس باب سے اس پر موت آ گئی، کیونکہ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت آنا اس پہ لازم تھا۔ اور پھر یہ موت وہاں نہیں ٹھہری، یہ موت نسل انسانیت میں سرایت کر گئی اور سب انسانوں میں یہ پھیل گئی۔ آدم کے گناہ میں گرنے سے انسان کو بے حد نقصان ہوا اور وہ خدا کی رفاقت سے محروم ہو گیا۔ خدا لکھا ہے کہ اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، ٹھنڈے وقت میں آتا ان سے باتیں کرتا تھا، اور جب یہ بات اس نے گناہ کیا تو وہ خدا کی رفاقت سے محروم ہو گئے اور باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ لیکن خدا دیکھیں، وہ انسانیت سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ خدا نے انہیں نکال دیا تو خدا انہیں بھول گیا۔ خدا نے ہرگز نہیں بھولا ہے، اور اس نے وہ پہلا انسان تھا جس نے گناہ کیا، اور خدا نے اپنے بیٹے کو دوسرا انسان بنا کے بھیجا کہ جو ان کے گناہوں سے آزادی دے، اس محرومی کا ازالہ کرے، اور وہ دوسرا انسان ہوا تاکہ وہ صلیب پر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دے اور ہمیں نجات دے، مخلصی دے، جس میں ہم آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے ساری انسانیت بھی جو گناہ گار ہو چکی تھی، اس کو اس سے رہائی دی۔ اگر ہم دیکھیں تو کتاب مقدس میں ہم دیکھیں 1 کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اس کی 45 اور 47 آیت میں یوں لکھا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا۔
اس کے بعد روحانی ہوا. پہلا آدمی زمین پر خاکی تھا, دوسرا انسانی ہے. پہلا آدم جو خاکی تھا, کیوں؟ خدا نے اسے خاک سے بنایا تھا. لیکن دوسرا جو ہمارا مسیحا ہے وہ آسمانی تھا. میرے سے دنیا میں کتنے نبی آئے, زمین سے آئے, زمین کے ہی ہو کر رہ گئے. لیکن میرا نبی آسمان سے آیا اور آسمان پر چلا گیا. ہیلیلویا. یہ دیکھیں ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہمارا مسیحا آسمانی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آدم میں سب مرتے ہیں کیونکہ گناہ کیا, گناہ کی مزدوری موت ہے. لیکن دوسرے آدم میں زندہ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ یسوع مسیح ہمیں زندگی دیتا ہے, وہ زندگی کا بانی ہے. اور اسی طرح وہ ہمیں رہائی دینے کے لیے خدا کا بیٹا کلایا اور صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا تاکہ ہم لوگ اس سے بچ جائیں اور وہ ہمارا نجات دہندہ بنا. پہلے آدم نے ابلیس اور گناہ سے شکست کھائی. لیکن ہم دوسرا آدم دیکھتے ہیں, دوسرا آدم ہمارے لیے ابدی نجات کا باعث بن گیا. اس نے ابلیس اور شیطان اور موت کو شکست دی. لیکن اس نے موت لے کر بھی موت کو شکست دی. کیا ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے میری جان لے سکتا ہے؟ مجھے جان لینے کا بھی اختیار ہے, مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے. اگر ہم اس کلمے کے اگر ہم وقت کا تعین کریں تو یہ تیسرے پہر بولا گیا اور یسوع مسیح نے اپنی بڑے ہوش و حواس میں وہ تھے جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ تمام ہوا. اگر ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں, کلمے کے ہم مضمون کو دیکھیں تو چھٹے کلمے کا مضمون ہے تمام ہوا, مکمل ہو گیا, پورا ہو گیا. یہ تمام تکمیل کو پورا کرتا ہے اور یہ فتح مندی کا اظہار ہے. فتح مندی کا اظہار ہے, یہ نجات کی تکمیل کا اعلان ہے اور یہ صلیبی فتح ہے. It's a sign of salvation on cross. صلیب پر اس کی فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے. ابلیس کی تمام رکاوٹوں پر اس نے فتح پائی. اگرچہ ہم دیکھیں تو یہ کلمہ بہت چھوٹا ہے. اردو کے 2 الفاظ تمام ہوا اور انگلش میں 3 اٹس فنشڈ, تو بھی اس میں بہت گہرے بھید عیاں ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے قرض پورا کر دیا, کوئی قرض باقی نہ رہا. اس نے اپنا سب قرض جو ہے بے باک کر دیا. یسوع مسیح کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس نے کہا تمام ہوا, کیونکہ جو تمام باتیں اس کے بارے میں جس کا ذکر ہم آگے دیکھیں گے وہ اس کے بارے میں کہی گئی تھی. یسوع مسیح نے ان تمام کو پورا کر دیا. یہ جو ہے یہ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا, یہ کوئی کسی انسان کے سامنے اقرار نہیں تھا, یہ باپ کے سامنے اقرار تھا. کیونکہ باپ نے اسے جو مشن دیا تھا, جب اس نے مشن کو پورا کر دیا, باپ کے اصلی منصوبے کو پورا کر دیا, تو اس نے کہا تمام ہوا. یہ ایک اور تمام ہوا جب ہم کہتے ہیں نعرہ لگایا تو نعرہ کسی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے بعد لگایا جاتا ہے. اگر ہم کوئی کام کر لیتے ہیں, کوئی ہم بہت بڑی کوئی بات یا کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں تو اسی وقت ہم اس کو نعرہ لگاتے ہیں. یسوع مسیح کا نعرہ کس لیے تھا کہ اس نے ابلیس کو شکست دی, اور اس ابلیس کو شکست اس طرح دی کہ ابلیس کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ صلیب پر قربان ہوگا تو تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کا باعث ہوگا, اور وہ اسے کسی طور پر یسوع مسیح کو صلیب تک جانے نہیں دینا چاہتا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی رکاوٹیں اس نے کھڑی کی, لیکن یسوع مسیح نے ایک بھی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا. اس تمام ہرڈلز کو اس نے یسوع مسیح نے جو اس کے راستے میں آئیں اس کو عبور کیا. وہ اس لیے کہ یسوع مسیح باپ جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا تھا, اسی لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا. اگر ہم رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی کا اظہار ہم سے اس طرح کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے مسیح ہماری خاطر ہوا. کیوں؟ وہ کیوں ہماری خاطر ہوا؟ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا, گناہ گار تو ہم تھے, لیکن باپ نے
جو ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کا صلیب پر کفارہ دے اور ہم اس تمام گناہوں سے بچ جائیں۔ ابھی وقت کی کمی کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شریعت کا زمانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک ایڈیشن ہمارے لیے کر دی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار یعنی روح القدس بھیجتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے یہ ایک خدا نے ہمارے لیے ایڈیشن کر دیا۔ اس نے کیا کہا ہمیشہ تمہارا، یہ نہیں کہا کہ آج یہ مشکل ہے تو آج تمہارے ساتھ ہے، نہیں، always he is always with us، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تمام ہوا، کیا تمام ہوا میرے عزیزو؟ ان تمام وعدوں اور اس کی جو بھی اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئی تھی، یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا، مکمل کیا، جب ہی وہ کہتا ہے کہ یہ تمام ہوا۔ اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو باغ عدن میں جو خدا نے آدم و حوا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، خدا نے عورت کو سزا دی، عورت حوا سے وعدہ کیا کہ جس طرح تیری وجہ سے دنیا میں گناہ ہے، نجات بھی تیری وجہ سے آئے گی۔ اور پیدائش 3 باب اس کے 15 آیت میں دیکھا ہے کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ عورت کی نسل کون ہے؟ یسوع مسیح ابن مریم، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان جس کا وجود ہے، ہم عورت کی نسل سے نہیں ہیں، ہم جو ایک طبعی قانون ہے عورت آدمی کے ملاپ سے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہے ابن مریم کلایا وہ عورت کی نسل سے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اسی لیے اس کو یہ لقب دیا گیا تھا، اور اس نے جب ابلیس کے سر کو کچل دیا، لکھا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، یسوع نے جب ابلیس کے سر کو کچل دیا تب بھی یہ نعرہ لگایا کہ تمام ہوا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پیشین گوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھی، اگر ہم پیدائش سے لکھیں، اس کے تجسم سے دیکھیں تو تجسم میں یہ سایہ 7:14 لکھا ہے کہ دیکھو ایک واری حاملہ ہوگی اور بیٹا کو اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہ 700 سال پہلے کی ایک پیشین گوئی تھی۔ یسوع مسیح کا کہنا تمام ہوا اس پیشین گوئی کی بھی تکمیل تھی، اس کو تکمیل کر کے اس نے کہا تھا کہ تمام ہوا۔ اگر ہم ایک اور اس کا حوالہ دیکھیں، یہ سایہ 9 باب اس کی 6 سے 9 آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملک پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گی۔ رب الفاظ کی گیوری یہ بتاتی ہے، یہ جتنے القاب اس کے لیے گئے ہیں، پرنس آف پیس، یہ اس کے القاب ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایسے القاب بہت کم لوگوں کو ملے گئے ہیں، لیکن ہمارے مسیحا کو ایسے القاب سے نوازا گیا ہے کہ امن کا شہزادہ، پرنس آف پیس۔ اور اس کے بارے موت کے بارے میں جو اس کے بارے میں پیشین گوئی، اگر ہم دیکھیں یہ سایہ 53 باب اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ بھی خاموش رہا۔ میرے عزیز دیکھتے ہیں کہ پلاطوس کی کچہری سے لے کر گلگتہ کے مقام پر کتنی اس سے تکلیف ہے کہ ستایا گیا، لیکن اس نے منہ نہیں برداشت کیا۔ اور ایک بھیڑ آپ دیکھا ہوگا کہ جس وقت اس کے بال کترتے ہیں تو اس کے پیر وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں، تو اس کے جسم پر کئی کٹ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہے۔ اسی طرح ہمارا مسیحا بھی مجبور رہا، اس نے آج کی طرح یہ نہیں کہا اپنے پیروکار سے کوئی ایجیٹیشن کرو کہ جلوس نکالو، نہیں، اس نے خاموشی سے یہ سارے جو دکھ برداشت کیے، اور اس دکھوں کو برداشت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ اگر ہم موت کے بارے میں اس کی ایک اور پیشین گوئی دیکھیں،
تو مقدس لوکا رسول اپنی انجیل میں یوں لکھتا ہے کہ جب موسیٰ کی شریعت کے مطابق ماں اور باپ اسے ہیکل میں لائے تو شمعون نامی ایک راست باز و خدا ترس روح القدس سے گاہی پا کر ہیکل میں آیا، اور شمعون نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور یسوع کی ماں سے کہا، دیکھ یہ بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایسا نشان ہونے کو مقرر ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی۔ جب یہ الفاظ کہے تو مقدسہ مریم ہر وقت اپنے دل میں سوچتی رہتی، تو پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی ہوگی، کس وقت یہ ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ لیکن آج جب اپنے لگتے جگر کو صلیب پر کھڑے دیکھ رہے، لٹکے دیکھ رہی ہے، تو صرف وہ بات یاد آئی جو آج ہم نے گیت بھی گایا تھا، بول شمعون والا لنگے آئے کھول دی۔ وہ شمعون کی وہ بات اسے یاد آ گئی جو اس نے کہا تھا کہ دیکھ ایک دن تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی۔ اور اس کے اگر ہم دیکھیں قیامت کے بارے میں بھی، یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، چاروں اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بتاؤں یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کا مرکزی مضمون یہ ہے، ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے اور قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ اس بات کو بھی اس نے پورا کیا۔ جب وہ پہلے اس نے کہا کہ میں مقدس کو 3 دن میں ڈھا دوں گا، تو وہ سمجھتے رہے کہ یہ ہیکل کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے جسم کی بات کر رہا تھا۔ اپنے جسم کے بارے میں اس نے کہا کہ میں سے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ تیسرے دن وہ کیا ہوا؟ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے نجات کے کام کو پورا کیا۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش، مقدس یوسف کو خدا کا فرشتہ کام میں پیغام دیتا ہے اس کے بیٹا کو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ اپنے لوگوں کو اس کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس نے نجات دی، اس نے بالکل صلیب پر قربان ہو کر ہمیں نجات دی، اپنے لوگوں کو اس نے نجات دی۔ چھٹے کلمے کے مطابق یسوع مسیح نے وہ تمام کام جو اس کے بارے میں کہ پیشین گوئیاں تھی ان کو پورا کیا۔ اگر ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 42 آیت میں دیکھا ہے، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں باپ کی مرضی پوری ہو۔ تبھی یسوع نے صلیب پر جان دینے سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ تمام ہوا۔ میرے عزیزو، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور آخری بات ہم دیکھیں کلسیاں 2 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اس نے ہمارے قصور مٹا دیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ وہ 4 شیٹ جو لگ چکی تھی باغ عدن میں گناہ کرنے سے پہلے، اس 4 شیٹ کو اس نے اپنے اوپر لے لیا۔ کیلوں کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونکے گئے، اور ان کیلوں کے ذریعے اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے یہ کہا کہ تمام ہوا ہے۔ میرے وقت کافی ہو رہا ہے، اس کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ خداوند آپ صاحب کو برکت دے۔